الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی۔ جی ہاں، ایک واقعہ، ایک حکایت، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کا ہم ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے اپنے لیے درس حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں نے کس انداز میں اور کیسے انوکھے اور کیسے مختلف انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج بھی ایک واقعہ، ایک حکایت، ایک کہانی، سچی کہانی اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے سامنے جو بیان کی۔ کون نیک بندے؟ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر بزرگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، احادیث مبارکہ کی بڑی خدمت کی ہے آپ نے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تقریباً 1000 لوگ موجود تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اور ان سب لوگوں کو جو 1000 لوگ موجود تھے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور انہیں سانپ کا واقعہ سناؤ، سانپ کا قصہ سناؤ۔ اب سانپ کا قصہ کیا ہے؟ سانپ کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا، تو وہاں جو افراد موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جس سے آپ نے فرمایا تھا وہ ایک بوڑھا شخص ہے، ضعیف العمر آدمی ہے، کمزور، خود سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا، اس نے تھوڑی سی حرکت کی، ہلا جلا، اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا مجھے سہارا دے کے کھڑا کرو۔ اسے کھڑا کیا گیا تو اس نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا مجھے یہ واقعہ میرے والد نے اور ان کے والد نے بیان کیا اور بتایا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن حمیر۔ محمد بن حمیر نامی ایک شخص تھا، نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ کیسا پرہیزگار تھا؟ دن میں روزہ رکھا کرتا تھا اور رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنی رات کو بسر کیا کرتا تھا۔ ایسا نیک آدمی، اور ضرورت کے لیے شکار کر کے گزر بسر کیا کرتا تھا، کھانے پینے کا انتظام شکار کر کے کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، شکار کے لیے نکلا، جنگل میں پہنچا۔ یہ نیک آدمی جنگل میں پہنچا تو سامنے سے اس نے ایک سانپ کو آتے ہوئے دیکھا۔ سانپ نے اس شخص کے پاس، محمد بن حمیر کے پاس آ کر صدا لگائی، بولنے لگا، کہنے لگا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ محمد بن حمیر نے فرمایا کس سے بچا لو؟ کہنے لگا دشمن سے بچا لو مجھے، وہ مجھے تلاش کر رہا ہے، مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ حضرت محمد بن حمیر نے فرمایا کیسے بچاؤں؟ تم کون ہو؟ کس امت سے ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں، میں ان کی رسالت کی گواہی دینے والا ہوں۔ اس سانپ نے کہا تو حضرت محمد بن حمیر جو تھے، ساتھ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا بھی اعلان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت محمد بن حمیر نے فرمایا کہ میں اپنی چادر جو آپ نے باندھی ہوئی تھی، فرمایا اس کو میں یوں کر کے تھوڑی جگہ بناتا ہوں، اس کے اندر آ جاؤ تو میں لپیٹ لوں گا تمہیں اپنے بدن کے ساتھ اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، اس طرح تو وہ شخص مجھے دیکھ لے گا جو میرا دشمن ہے اور مجھے قتل کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے کپڑوں کے اندر آ جاؤ، میں اپنے لباس کے اندر تمہیں چھپا لوں۔ کہنے لگا میرا دشمن تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو محمد بن حمیر نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ نہ تم یہاں آنے کے لیے تیار ہو، کپڑوں میں چھپانا چاہتا ہوں تو کہتے ہو کہ وہ مجھے تلاش کر لے گا، مجھے ڈھونڈ لے گا، اب کیا کروں؟ تو وہ سانپ کہنے لگا
اگر تم بھلائی کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ، نیکی کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ، میرا بھلا کرنا چاہتے ہو، اپنے منہ میں مجھے چھپا لو، میں تمہارے منہ میں چلا جاؤں گا، وہ شخص آئے، میرا دشمن آئے، انکار کر دینا میں نہیں جانتا، وہ چلا جائے گا، پھر میں باہر آ جاؤں گا۔ حضرت جو محمد بن حمیر تھے انہیں اس بات کا خوف لاحق ہوا، یہ سانپ جس کا کام ڈس لینا ہے، آدمی کو مار دینا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے پیٹ میں، اپنے منہ میں آنے کی اجازت دے دو، تو ایک ڈر سا، خوف سا لاحق ہوا۔ اس سانپ نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تمہیں ڈسوں گا نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور پھر ساتھ اس نے یہ بھی کہا، کہنے لگا ایک تو اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تمہیں ڈسوں گا نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور کہنے لگا اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، انبیاء کرام، عرش اٹھانے والے فرشتے اور آسمانوں پر رہنے والے فرشتے میری اس بات پر گواہ ہے کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں ڈسوں گا نہیں، تمہیں کاٹوں گا نہیں۔ جب محمد بن حمیر نے اتنی بڑی قسم سنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم بھی اٹھائی اس نے، اور ساتھ ہی انبیاء کرام، فرشتوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں انہیں یہ گواہ بنا رہا ہے کہ میری قسم پر وہ گواہ ہے، اور میں ان کا وسیلہ، ان کی جو ہے گواہی پیش کرتا ہوں کہ تمہیں نقصان نہیں دوں گا، تو محمد بن حمیر کو اطمینان ہوا، اس نے اپنا منہ کھول دیا اور کہنے لگا لو آ جاؤ اب میرے منہ میں۔ تو وہ جو سانپ تھا، وہ رینگ تھا، وہ اس کے منہ میں چلا گیا۔ محمد بن حمیر نے اپنے منہ کو بند کر لیا، چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک شخص نمودار ہوا، اچانک تیز تیز دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں تیز دھار والی تلوار تھی، اور اس نے کہا کہ اے محمد کیا تم نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ جب اس نے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، محمد بن حمیر نے، کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، اس طرح کے جملے کہے، اور کہنے لگا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے میرے دشمن کو نہیں دیکھا جو ایک سانپ کی صورت میں ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ شخص چلا گیا میری بات سن کر، میں نے وہ جو ایک خلاف واقع بات کہی تھی اس پر 100 مرتبہ سے زیادہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، میں نے توبہ کی کہ میں جانتا تھا اس سانپ کے بارے میں، اور میں نے لا علمی کا اظہار کیا، اس پر توبہ استغفار کی میں نے، لیکن یہ تھا جان بچانے کے لیے۔ پھر ساتھ انہوں نے استغفار بھی کیا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس سانپ نے پوچھا اس سے، محمد بن حمیر سے، کہنے لگا کہ وہ میرا دشمن چلا گیا۔ تو محمد بن حمیر نے کہا کہ وہ آدمی چلا گیا ہے۔ کہنے لگا دیکھو کہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دور جا چکا ہے، اب تو کوئی سایہ، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس سے پتہ چلتا ہو۔ تو اب اس نے کہا، محمد بن حمیر نے، کہ اب میرے منہ سے باہر آ جاؤ، سانپ سے کہا۔ تو اب معاملہ بالکل عجیب تھا، محمد بن حمیر کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ سے باہر آ جاؤ، اور وہ سانپ کہنے لگا اب باہر آنا کیسا، میں باہر آنے والا نہیں۔ محمد بن حمیر کا ایک رنگ آئے دوسرا جائے، حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ جو وعدہ، وہ جو قسم کھائی تھی تم نے، اللہ تبارک تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا، فرشتوں کو گواہ بنایا تھا، تم نے انبیاء کو گواہ بنایا تھا، تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بنایا تھا، وہ وعدہ کدھر گیا؟ تم اب باہر آؤ میرے منہ سے۔ تو وہ جو سانپ تھا وہ کہنے لگا کیسا وعدہ، کیسی بات، کیسی قسم، تم بھول گئے ہو میری دشمنی کو کہ میں انسانوں کا دشمن ہوں، تم نے میری بات پر اعتبار کر لیا، میری قسم پر اعتبار کر لیا، تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں انسانوں کا دشمن ہوں، اور اس طرح کی باتیں کی اس نے۔ تو محمد بن حمیر کو بڑا عجیب لگا، اس نے پھر جب دوبارہ مطالبہ کیا تو اس سانپ نے کہا اب تو ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں باہر آ جاؤں،
وہ دو باتیں کیا ہیں؟ کہنے لگا یا تو تمہارے جگر کو ڈس کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، ریزہ ریزہ کر دوں، سانپ نے کہا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے جسم میں سوراخ کر کے پھر میں باہر آ جاؤں۔ دونوں صورتوں میں محمد بن حمیر کا مر جانا یقینی تھا۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو بھلائی کی، میں نے تو نیکی کی، اس کی میں نے جان بچائی، لیکن یہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے، اور مجھے یہ کہتا ہے یا تو میں تجھے ڈس لوں، تیرے جگر کو پارا پارا کر دوں، پاش پاش کر دوں، ایسی صورت میں بھی مر جاؤں گا، اور نہیں تو جسم سے سوراخ کر کے پھر باہر آؤں۔ تو محمد بن حمیر بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ کوئی اور صورت؟ کہنے لگا نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اور ہر دو صورتوں میں تمہیں قتل ہی ہونا پڑے گا، مرنا ہی پڑے گا۔ جب محمد بن حمیر نے کہا، کہنے لگا کہ تو نے جب مجھے مارنا ہی ہے تو ایک بات میری بھی مان لے۔ اس سانپ نے کہا کیا؟ محمد بن حمیر نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں یہاں صحرا میں، یہاں بے یار و مددگار، بے گور و کفن میری لاش پڑی رہے گی، میں اس فلاں پہاڑ کے قریب چلا جاؤں اور اس پہاڑ کے پاس جا کے قبر کھود لوں اپنی، پھر تم نے جو کرنا ہے دونوں میں سے وہ ایک کام کر لینا، مر تو میں نے ویسے ہی جانا ہے، لیکن اس صحرا سے میں نکل کر اس پہاڑ کے دامن میں چلا جاؤں گا۔ سانپ نے اس کے مطالبے کو مان لیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اتنی مہلت دیتا ہوں، لیکن رہوں گا تمہارے جسم کے اندر۔ محمد بن حمیر اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین تصور کیجئے، ایک شخص سانپ اس کے پیٹ میں ہے اور اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے، اور یہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اب یہ اپنے قدم کس انداز میں اٹھا کے، کیسی حسرت، کیسی نا امیدی، اور کس انداز میں یہ چل رہا ہے، ایسی کیفیات کے اندر تو، ایسی صورتحال میں تو قدم اٹھانا بھی، ایک ایک قدم کہیں کہیں من وزنی ہو جایا کرتا ہے، جی ہاں، چلنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا، لیکن یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے چل رہا ہے۔ اب حسرت، مایوسی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں، لیکن اس نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر جس نے قسم اٹھائی تھی اس پر اس نے اعتبار کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یا لطیف، اے لطف فرمانے والے، اے میرے مولا مجھ پر رحم فرما، مجھ پر لطف فرما، مجھ پر کرم فرما، اے اللہ اپنا پوشیدہ طور پر رحم، کرم، لطف فرمانے والے مجھ پر رحم فرما، میں تیری قدرت کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، فریاد کی۔ اب آپ دیکھیے اس کیفیت کے اندر، ایسی حالت میں یہ بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ، کس توجہ کے ساتھ، کیسے پیارے انداز میں اور کیسے پیارے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، مولا تو بچا لے، سارے آسرے ختم، موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، چل رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا ایک روشن چہرے والا، خوبصورت چہرے والا ایک شخص اس کے سامنے آیا، جسم پر میل کچیل کا نام و نشان نہیں تھا اس کے، اور خوشبو اس کے جسم سے مہک رہی تھی۔ ایسا خوبرو نوجوان اس کے سامنے آیا اور اس نے آ کے سلام کیا۔ محمد بن حمیر نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں، پریشان ہو، ہوائیاں اڑ رہی ہیں چہرے پر، زردی جو ہے وہ غالب آ چکی ہے، جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت تمہیں لاحق ہو گئی ہو، کیا بات ہے، کیوں ایسے نظر آ رہے ہو مجھے؟ تو یہ جو محمد بن حمیر تھے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، ایک دشمن کی وجہ سے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں نے اس کی جان بچائی ہے، اس کی وجہ سے میرا یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس نوجوان نے، اس خوبصورت چہرے والے، روشن چہرے والے، جسم سے خوشبو مہکنے والے اور میل کچیل سے پاک صاف ستھرے اس نوجوان نے جب یہ پوچھا اور محمد بن حمیر نے بتایا
تو اس نے کہا کہ تمہارا دشمن کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا دشمن میرے پیٹ میں ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا پیٹ میں ہے؟ تو جب بتایا اس نے کہا اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا اور زیتون کے پتوں کی طرح کوئی چیز محمد بن حمیر کہتے ہیں میرے منہ کے اندر اس نے ڈال دی اور کہنے لگا اس کو نگل لو، اسے کھا لو۔ اس نے کہا کہ میں نے جو ہی اسے نگلا فوراً میرے پیٹ کے اندر ایسا مروڑ سا اٹھنے لگا، ایسی مجھے تکلیف سی ہونے لگی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پھر کہا اپنا منہ کھولو، ایک کوئی اور چیز منہ میں ڈالی۔ تو اب جو سانپ تھا، محمد بن حمیر کا بیان ہے کہ وہ چیزیں میں نے کھائی، وہ زیتون کے پتوں کی طرح سبز شے میرے پیٹ کے اندر جانے کی دیر تھی۔ وہ سانپ جو میری جان کا دشمن تھا، جس کے ساتھ میں نے احسان کیا تھا، جس کے ساتھ میں نے بھلائی کی تھی، جسے دشمن سے بچایا تھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے جسم سے نکل گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے کہا ہے میرے بھائی، میں اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے تیرے ذریعے مجھ پر احسان فرمایا ہے، میری جان کو بخشا ہے، میری جان کو بچایا ہے، تو میرے لیے وسیلہ بنا ہے، میرے لیے ذریعہ بنا ہے میری جان بچانے کا۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، وہ نوجوان جو تھا، خوبصورت نوجوان، مسکرانے لگا، کہنے لگا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ تو یہ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس خوبصورت شخص نے کہا، کہنے لگا اے محمد بن حمیر، جب تمہارے اور اس سانپ کے درمیان یہ معاملہ طے پا رہا تھا، یہ معاہدہ ہو رہا تھا، جب اس نے تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم دی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا، فرشتوں کو گواہ بنایا تھا، انبیاء کو گواہ بنایا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو جب اس نے گواہ بنایا تھا، جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا تھا، تو ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز سے دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت و جلال، میرے جود و کرم اور میرے بلند شان کی قسم، میں نے وہ سارا معاملہ دیکھا ہے کہ جس طرح اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا جنت میں جاؤ اور پتوں کا ایک گچھا لے کر جاؤ، اس بندے کو محمد بن حمیر کے پاس پہنچو۔ اب آپ ہیں کون جنہوں نے میری جان بچائی ہے؟ محمد بن حمیر فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا مجھے نیکی کہتے ہیں، مجھے بھلائی کہتے ہیں، میرا نام نیکی ہے اور میں چوتھے آسمان پہ رہتا ہوں۔ اے محمد، اے ابن حمیر، حسن سلوک کو لازم پکڑو، اچھائی کو، بھلائی کو، نیکی کو لازم کرو۔ کیوں؟ نیکی بری موت سے بچاتی ہے، اور جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس بندے کے ساتھ، جس شے کے ساتھ، جس مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے، اگرچہ وہ اسے ضائع کر سکتا ہے، جیسا کہ محمد بن حمیر نے نیکی کی، بھلائی کی، جان بچائی، کس کی؟ ایک سانپ کی، اس کے دشمن سے بچایا، لیکن اس حسن سلوک کو سانپ نے ضائع کیا۔ اس نوجوان نے کہا، کہنے لگا جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اگرچہ وہ اسے ضائع کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اس شخص کی نیکی، محمد بن حمیر کی نیکی نے اسے کیسا فائدہ دیا، کیسا اس کے کام آئی وہ نیکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو کس انداز میں بچایا، کیسا فضل فرمایا، کیسا کرم فرمایا۔ وہ جو نیکی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی، وہ ضائع نہیں گئی۔ جی ہاں، اس حکایت سے، اس واقعے سے، اس سچی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ جو شخص نیکی کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا کام کرنے میں، نیک کام کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کا شکار نہ ہو، نیکی کرنے میں سستی نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کا کام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ نیکی دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ ایسے بے شمار واقعات، جی ہاں بے شمار واقعات، کہ ادھر کسی شخص نے نیکی کی اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دنیا کے کاموں کو بھی اس کے لیے آسان فرما دیا، اس کے لیے اللہ تبارک تعالی نے آسانی اس کا مقدر فرما دی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالی نے اس کا اجر اور صلہ اس بندے کو عطا فرمایا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک اور واقعہ جس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے کہ نیکی ضائع نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے کام ہمارے ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کر دیتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، اس نیک کام کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، کوئی آنے والی مصیبت ہم سے ٹل جایا کرتی ہے، کوئی بگڑنے والا کام سنور جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کے کام کے اندر، نیکی میں اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے، اور پھر جب اخلاص کے ساتھ واقعی اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے تو وہ کیسے فائدہ دیا کرتی ہے، وہ کس طرح آدمی کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، جی ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے ایک بار کیا کیا، ایک بچڑے کو ذبح کیا، لیکن اسے اس کی ماں کے سامنے، گائے کے سامنے ذبح کیا اس نے۔ یہ ماں کے سامنے بچے کو ذبح کرنا، بچڑے کو ذبح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ناپسند ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا اس نے اثر دکھایا، دونوں ہاتھ جیسے فالج ہو جایا کرتا ہے اس طرح سے اس کے ہاتھ ہو گئے، اور اب اس کی زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ ایک دن یہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا ایک چڑیا، ایک پرندہ، وہ اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس پرندے کا ایک بچہ گھونسلے سے زمین پر گر گیا، اور بچہ ایسا تھا جو اڑ نہیں سکتا تھا۔ حسرت، نا امیدی، بے بسی، بے کسی کے عالم میں یہ اپنے ماں باپ کو، چڑیا کو، وہ پرندہ اپنے ماں باپ کی جانب دیکھ رہا تھا، اور وہ دونوں حسرت اور نا امیدی کے ساتھ اسے تک رہے تھے۔ یہ اڑ کر جا نہیں سکتا تھا، اور وہ کمزور تھے، اسے اٹھا کر لے جا نہیں سکتے تھے۔ وہی شخص کہ جس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے تھے، فالج زدہ ہو گئے تھے، جو حرکت نہیں کرتے تھے، جو معذوری والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، وہ یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اپنی جگہ سے، اس پرندے کے بچے کو بڑی مشکل سے اٹھایا اس نے، اور اٹھا کے اس کے گھونسلے کے اندر رکھ دیا۔ اس کا گھونسلے کے اندر رکھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ مخلوق پر رحم، نیکی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پرندے کو بچھڑے ہوئے والدین کے ساتھ کیا ملایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یوں فضل اور کرم فرمایا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا یاب فرما دیا، وہ دونوں ہاتھ اس کے درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، نیکی
ضائع نہیں جاتی۔ نیکی بندے کو بخشواتی بھی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اس کا اجر اور صلہ جب بندے کو ملے گا، اس وقت بندے کو احساس ہوگا کہ واقعی میں نے جو فلاں وقت میں کوئی نیکی کی تھی، آج اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے مل رہا ہے، تو یقیناً اس کے لیے خوشی کا سامان ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم پر وہ مزید جو ہے فخر کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کسی بھی نیکی کو، کسی بھی کام کو جو اللہ کی رضا پر مشتمل ہے، اسے یہ سمجھ کر یا چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، یہ چھوٹا سا کام ہے، میں کیوں کروں، اس نیکی کو نہیں کر رہا۔ کبھی بھی کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا معلوم کہ وہ چھوٹا سا عمل، وہ چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ جیسا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ جو شل ہو گئے تھے، صرف پرندے کو اٹھا کے گھونسلے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ جو تھے انہیں درست فرما دیا۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زوجہ، بچوں کی والدہ جو ہے ام عبد الرحمن، ایک بار ان کے دل پر ورم آ گیا، تکلیف ہونے لگی، کہیں جا رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں رستے میں مجھے غیب سے آواز آئی کہ تم سامنے سوراخ میں موجود مکھی کو ارشاد فرمایا، آواز آئی کہ تم مکھی کو مکھی خور جانور سے، اس رینگنے والے اس کیڑے سے بچا دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں تمہاری زوجہ کو صحت عطا کر دیں گے، اس کی بیماری کو دور کر دیں گے۔ حضرت عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں نے سامنے دیکھا ایک سوراخ موجود تھا، لیکن وہ سوراخ بہت چھوٹا سا تھا جس میں انگلی بھی داخل نہیں کر سکتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا واقعی مکھی کو ایک کیڑا، ایک جانور وہ چمٹا ہوا ہے اور اسے ہلاک کرنے کے قریب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک تنکا اٹھایا، اس کی مدد سے اس مکھی کو نکالا اور دیکھا تو وہ یوں لگ رہا تھا جیسے مارے درد کے وہ تل ملا رہی ہو اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ حضرت عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کو چھڑوایا، اس جانور سے، اس کیڑے سے، اس مکھی خور سے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چھڑا کے اس کی جان بچائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نیکی کرنے کے صلے میں میری زوجہ کو تکلیف سے نجات عطا فرمائی اور اللہ تبارک تعالی نے اسے شفا یاب فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، نیکی ضائع نہیں جاتی۔ جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کے بہت سے کام، بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک تعالی سنوار دیتا ہے۔ نیکی کرنے کے صدقے بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں بہتری فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف آتا ہے، نیکی کرتا ہے، دنیا میں بھی آسانیاں اس کا مقدر بنتی ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کے اسے ترک نہ کریں اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے اسے کر نہیں لینا چاہیے کہ گناہ چھوٹا سا ہے۔ بعضوں کا چھوٹا سا گناہ آدمی کے لیے بہت بڑے وبال کا سبب بن جایا کرتا ہے، لیکن نیکی خواہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو بندے کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے نیکیاں کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت میں بھی چین و سکون ہمارا مقدر بنے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی سعادت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔